سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج من کی بات ریڈیو پروگرام کے ذریعے ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ پروگرام آج دن کے 11 بجے آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد پروگرام کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ قوم نے اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک ملک کو نکسلواد سے پاک کرانے کا عہد کیا ہے۔ گوہاٹی میں سی آر پی ایف کے 87ویں یوم تاسیس پر پریڈ کے دوران انہوں نے کہا کہ سی آر پی ایف قوم کے تئیں اپنی بے مثال خدمات پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی آر پی ایف نے شمال مشرقی خطے جموں کشمیر اور ماواد سے متاثرہ علاقوں میں امن بحال کرنے میں کلیدی رول ادا کیا۔ وزیر داخلہ نے قوم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے سی آر پی ایف اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیا۔ جموں کشمیر، ماؤوادی چھیتر اور ہمارا اتر پورو، یہ تینوں چھیتر ایک زمانے میں بم دھماکے، گولیاں، بند، بلاکیڈ اور وناش کا درشیہ سرجت کرتے تھے۔ وہی تینوں چھیتر آج دیش کے وکاس کا گروتھ انجن بن کر سمگر دیش کے وکاس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران انہوں نے یونیورسٹی کے آئندہ کانووکیشن کی تیاریوں پر منوج سنہا کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ادھر انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے چیئرمین اے ایس ساہنی نے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی۔ طبی تعلیم کے اہم شعبوں کو بڑھاوا دینے کی ایک اہم پیش رفت کے تحت نیشنل میڈیکل کمیشن نے جموں کشمیر میں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں اور سری نگر کے علاوہ سکم سورا میں 24 نئی سپر اسپیشلٹی پوسٹ گریجویٹ نشستوں کو منظوری دی ہے۔ طبی صحت و تعلیم کے وزیر سکینہ اتو نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں طبی نگہداشت کے بنیادی ڈھانچے اور طبی تعلیم کے مواقع کو بڑھانے کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2026 کل سے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں شروع ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وہاں تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے گلمرگ میں مختلف مقامات کا دورہ کر کے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے 6 ایڈیشن کے سلسلے میں انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں اور اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی۔ ادھر سکم سورا میں ایک فرضی دوڑ کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد گلمرگ ونٹر گیمز کے پیش نظر ایمرجنسی کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ اس مشق کا مقصد کھیل کی جگہ پر کھلاڑیوں کے لیے پیدا ہونے والی ممکنہ ایمرجنسی صورتحال سے بروقت نپٹنا تھا۔ ادارے کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی اور ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے خاص طور پر سکمز کے ہیلی پیڈ اور مختلف ضروری یونٹوں کو تیاری کی حالت میں رکھنے کے امور کا جائزہ لیا۔ اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر یوٹی سے رشوت خوری کا کلاگما کرنے نیز رشوت خوروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ تاہم اس بدعت کا مکمل طور سے خاتمہ کرنے کے لیے عوام کا تعاون کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اے سی بی نے عام لوگوں کی سہولیات کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی جاری کیا ہے، جس کا نمبر 9419678060 ہے۔ اس بارے میں اے سی بی کے ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹھک نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ کمپلینٹ کرنے کے سارے مادھیم اپلبدھ ہیں۔ اب تو ہم سب کے فون نمبر بھی لوگوں کے پاس رہتے ہیں، کئی لوگ سیدھے مجھے بھی واٹس ایپ کرتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہم نے دیا ہوا ہے، ایک ہماری ایپ ہے سترک ناگرک ایپ، اس کے اوپر کوئی بھی اپنی کمپلینٹ ڈال سکتا ہے اور اس کا سٹیٹس بھی جان سکتا ہے۔ تو ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، فزیکلی جس ڈھنگ سے بھی کوئی چاہتا ہے وہ اپنی کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ اور میں نے تو اپنے ایک آفس میں بھی ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 2 سے 3 بجے تک لوگوں سے ملنے کا بھی رہتا ہے، کوئی بھی آ کر کے اپنی کمپلینٹ کرے۔ کمشنر میونسپل کارپوریشن سری نگر فضل حسین نے تجارتی مراکز والے علاقوں میں شہری سہولیات کو مضبوط بنانے کے لیے کارپوریشن کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ سری نگر کے لال چوک علاقے میں ایس ایم سی وینڈنگ زون کے بنیادی ڈھانچے اور تاجر برادری کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف مسائل کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر دکانداروں نے کمشنر کو ان کی کاروبار میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی تمام شکایت کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.7 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔